ناظرین، میں ہوں سیف اللہ سیف، برکت ٹی وی یو ایس اے فرام اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں پاکستان افیئرز کے پروگرام میں ایجوکیشن منسٹر جناب مدد علی سندھی صاحب۔ تو آج ہم ان سے ایجوکیشن کے حوالے سے چند سوالات کریں گے جو کہ پیش خدمت ہے۔ تھینک یو۔ السلام علیکم سر۔ کیا حال ہے آپ؟ الحمدللہ سر، ٹھیک ٹھاک۔ سر یہ بتائیں، جب سے آپ نے چارج لیا ایجوکیشن وزارت تعلیم کا، آپ نے کیا کیا اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جناب، میں یہ بات گوش گزار کرتا چلوں کہ جب میں نے چارج سنبھالا تو میں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تمام جو ادارے ہیں، 26-27 سے زیادہ ہیں یا اسے بھی زیادہ ہوگی، ان کی ایک میٹنگ بلائی تھی، ان سے بریفنگ لی۔ لیکن میں نے کہا کہ میں اس بریفنگ سے مطمئن نہیں ہوں، میں خود ان اداروں میں جاؤں گا اور جا کے دیکھوں گا۔ یہ تو ایک پوائنٹ۔ اور دوسری بات یہ، میں نے کہ اسلام آباد کے اسکولوں سے اپنی شروعات کی، خاص طرح میں بچیوں کے اسکول، پرائمری اسکول میں چلا گیا اور میں جا کر واش روم دیکھے تو ان کی اتنی بری حالت تھی، بیسک سہولیات نہیں تھی ان کے پاس، بنیادی سہولتیں نہیں تھی، صفائی نہیں تھی۔ اب آپ تصور کریں کہ بچیاں اگر واش روم میں جہاں پانی نہ ہو تو وہ کیا کریں؟ اور وہ 2 سال سے ہیڈ مسٹر یا پرنسپل صاحب جاتی نہیں تھی وہ، تو اس پر میں نے بھی کافی ایکشن دیا تمام اسکولوں کو، کالجوں میں نے کہا ہے کہ بنیادی سہولیات ان کو فراہم کریں۔ معیار تعلیم تو بات کی بات ہے، لیکن جو چیز ہے وہ تو آپ فراہم کریں۔ اب معیار تعلیم کا جہاں تک تعلق ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کو ہمیں بھی پتہ ہے کہ بچوں تو ٹھیک، لیکن کافی جو ہے میٹرک کے اسٹوڈنٹس، ان کو بھی لرننگ نہیں آتی ہے، 2 جملے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ میں نے دیکھا کہ ٹیچرز کی ٹریننگ نہیں ہے، کھیلوں کے پیریڈ ہوتے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، پی ٹی ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، ڈرائنگ جو تھی وہ اسکولوں میں ہم بھی سیکھتے تھے، آپ کو بھی پتا ہوگا، ہر چیز انہوں نے ختم کر دی۔ اور دوسری اہم بات کہ حکومتوں نے، میں نے محسوس کیا ہے کہ پتہ نہیں کیوں سرکاری اسکولوں کو اپنی توجہ سے ہٹا دیا ہے۔ اب سرکاری اسکول جب ان کے ہٹ گئے تو دوسری ایک آگئی، میں واقعہ تو نہیں کہوں گا لیکن اس کا متبادل اس سے اچھا آ گیا پرائیویٹ اسکول۔ اور پرائیویٹ اسکول سب آپ کو پتہ ہے کہ سب بڑے لوگوں کے آدمی بچے وہاں پڑھتے ہیں۔ اب غریب آدمی جو 80% ہے ہمارے، وہ تو نہیں پڑھا سکتے۔ اور جب آئین کہتا ہے کہ 16 سال سے تک بچے کو حکومت کا فرض ہے آئین کے مطابق کو مفت تعلیم دے، وہ بھی نہیں ہو رہا ہے، اسکولوں کی تو حالت خراب ہے۔ اب یونیورسٹی میں آئے تو یونیورسٹی تھوک ہزاروں کے حساب سے اپنے پی ایچ ڈی کی ڈگری دے رہی ہے، ایم اے دے رہی ہے، ایم فل دے رہی ہے، اور وہ بے روزگاروں کی ایک بڑی کھیپ تیار ہو گئی۔ حالانکہ دنیا کو اس وقت ٹیکنیکل لوگوں کی بڑی ضرورت ہے، ہمارے پاس وہ ادارے نہیں ہیں، لیکن ان اداروں کی کا نیٹ ٹیک ہے جیسے اور بھی ادارے ہیں، لیکن ان کی کارکردگی جو میں نے دیکھی کہ وہ میں سیٹسفائی نہیں تھا۔ یہی سبب تھا کہ وہ جو نیٹ ٹیک لوگوں کو تیار کرتا تھا، ٹریننگ سعودی عرب میں کہا کہ بھائی آپ کے لوگ ادھر آتے ہیں ان کو ہم یہاں آ کر ان کا ایگزام دیں گے، جس کی معنی کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ بالکل ناکام ہوئے۔ تو یہ سارے مسائل ہیں۔ اسی سلسلے میں نے لاکھوں بچے کہتے ہیں کہ یونیسیف کی رپورٹ ہے کہ آؤٹ آف اسکولس ہیں، لاکھوں کروڑوں بچے ہیں، کروڑ نہ ہوتے لاکھوں۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ وہ ان کو کیسے، یہ وہی بچے ہیں جو گھروں میں کام کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہر جگہ بچیاں بچے کام کرتے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ پیسہ مل جاتا ہے، کچھ اچھا خاصا پیسہ مل جاتا ہوگا کیونکہ وہ مجبور ہے بیچارے، کیا کریں، 4-5 ہزار مہینے میں مل جاتا ہے۔ تو یہ سارے ایسے مسائل ہیں، اس کے لیے میں نے 1 یا 2 پوائنٹ ایجنڈا پر تمام صوبوں کے وزراء تعلیم کو یہاں ایک میٹنگ میں بلایا ہے، ان کو کہا ہے کہ آئیں آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو آؤٹ آف اسکول سے بچے ہیں ان کو کیسے واپس لایا جائے، اور دوسرا معیار تعلیم کیسے درست ہو۔ لیکن اب ٹھوس تجاویز دیں تو ہم مل کر بیٹھ کر ان مسائل کو حل کر سکیں۔ جس صوبے میں جاتا ہوں یونیورسٹی کی وائس چانسلر سے ملاقات کرتا ہوں، ابھی تو میں نے سندھ میں بورڈز کے چیئرمین کو بھی بلایا، چیئرمینوں کو، ان کو کہا بھائی ڈیجیٹل آپ سسٹم کیوں نہیں کرتی ہو؟ ایک بچہ اگر گھر میں بیٹھ کے یا کہ چاہے تو مجھے بی اے کا سرٹیفکیٹ چاہیے یا میٹرک کا چاہیے، میٹرک کا، بی اے کا بھی نہیں، اس کو مل جائے۔
لیکن وہ کھڑکی پہ جا کر کھڑا ہوگا, کلرک اس کو کہے گا ابھی ٹائم نہیں, جاؤ کھانے کا ٹائم ہے, اور پھر جب وہ بینک میں جائے گا تو بینک کی کھڑکی بند ہو جائے گی. تو یہ سارے ایسے مسائل ہیں جس پر ہمیں مل کر بیٹھ کے غور کرنا ہے. اور پاکستان کے لیے اس وقت تعلیم بہت اہم ہے, اور ترقی کا راستہ تعلیم کے سوا کوئی نہیں ہے. وہ تعلیم ٹیکنیکل بھی ہے, اور وہ تعلیم ثانوی بھی ہے, وہ یونیورسٹیز میں بھی ہے. ہمیں ٹریننگ اسکول ٹیچرز کی ٹریننگ پر بھی توجہ دینی پڑے گی. ایک پروفیسر نے پی ایچ ڈی بھی کر لی, اس کو 18 گریڈ 19 20 بھی مل گیا, لیکن پڑھانے کے لیے وہ بھی تیار نہیں ہے. تو یہ سارے ایسے مسائل ہیں جو برسوں سے حل نہیں کیے گئے تھے. اب کیوں نہیں کیے گئے تھے, میں کو پولیٹیکل حکومتوں پر تنقید نہیں کروں گا, لیکن میں چاہوں گا کہ میرے دور میں کوئی نہ کوئی اچھی چیز کی بنیاد پر. اور پرائم منسٹر کارپوریٹ صاحب وزارت تعلیم سے پرائم منسٹر صاحب کی خاص توجہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ٹیکنیکل تعلیم پر زیادہ توجہ دیں, کیونکہ اس دنیا کو اس وقت ٹیکنیکل لوگوں کی بہت ضرورت ہے, نرسوں کی ضرورت ہے, ہنرمند لوگوں کی بہت ضرورت ہے. تو اس کے لیے ہم اس چیلنج کو کس طرح پر کر سکتے ہیں, اس کے لیے میرا کام جاری ہے. سندھی صاحب, یہ جو نظامی سسٹم ہے, ایجوکیشن کا سسٹم, آپ اس سے مطمئن ہیں جو موجودہ چل رہا ہے؟ جناب اب یہ ہے کہ برسوں سے چل رہا ہے, لیکن اس پر ہمیں نظر ثانی کرنی پڑے گی. اب کتابی اور یہ رٹی ہوئی تعلیم کا رواج ختم ہو گیا ہے. اب بچوں کو آپ آن لائن بھی تعلیم دے سکتے ہیں, ان کو جو ہے وہ ایسی چیزیں بھی آسمان میں ہی ہے. آسمان کی میں بات کرتا ہوں کہ آپ پتہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ ہر چیز موجود ہے. آپ بچے کے پاس اگر ٹیب ہو, اب تو ماشاءاللہ سب اتنے ٹیب بھی سستے ہو گئے ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس تعلیم کا معیار کیوں نہیں بڑھ رہا ہے. ہم کسی ممالک کا نام نہیں لیں گے, ان کے پاس 100% بچے جو تعلیم میں ہے, ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس, کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ اس بات پر ہم نے کیوں نہیں توجہ دیا کہ ہمارے پاس 100% ہونا چاہیے, 0 ہونا چاہیے کہ بھائی جو ہم ان بچوں کو, جیسے اب تھر پارکر ہے, چولستان ہے, کے پی کی کافی ہے, بلوچستان کے علاقے ہیں جہاں اسکول تو کیا ٹیچر بھی نہیں جاتا ہے. یہ ایک بڑا چیلنج ہے وفاقی اور صوبائی حکومتوں. بجٹ کی کیا پوزیشن ہے جو نظام تعلیم کے لیے رکھا ہے؟ آپ دیکھیں ابھی تو 18 ترمیم کے بعد تو صوبے کے پاس ہے سب. رائٹ. صرف اس کے پاس وفاق کے پاس وہ فقط اسلام آباد ہے, اور 2 یونیورسٹیاں ہیں, دو یونیورسٹیاں ہیں, اور ہیک ایچ ای سی ہے. ایچ ای سی بھی یونیورسٹیز کو بہت بڑی مدد دے رہا ہے, جو کیونکہ وہ ہائی لائٹ نہیں ہو رہا ہے تو کسی کو پتہ نہیں پڑتا. ہائی لائٹ سندھ میں, پنجاب میں, کے پی کی میں, بلوچستان میں ایچ ای سی بہت پیسے دے رہا ہے, اور ہمارا نیسٹ ایک ادارہ ہے وہ بھی اسکالرشپ دے رہا ہے. کافی لوگوں کو لاکھوں روپے کروڑوں روپے دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر صحیح طرح کام ہو تو ہم اپنے نتائج لے سکتے ہیں. تو ایجوکیشن سسٹم میں کوئی فری, کوئی ایسا سسٹم ہے کہ فری ایجوکیشن دی فری جائے؟ ایجوکیشن تو ہے ہر جگہ ہے پاکستان میں, تو آپ دیکھیں ہے, لیکن اب وہ معیار تعلیم کیوں نہیں درست ہو سکا ہے, اس پر تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت لمبی بات ہو جائے گی. رائٹ. تو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں فقط یہ کہوں گا کہ ہمیں اس چیلنج کو مقابلہ کرنے کے لیے تمام صوبوں کو, وفاق کو مل کر اس چیلنج کے لیے کہ ہم تعلیم میں جتنا تعلیم کو زیادہ بڑھا سکیں, ہم تعلیم نہ فقط ثانوی تعلیم, یونیورسٹی, کالج, لیکن ٹیکنیکل تعلیم پر بھی توجہ دیں. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ.